السلام علیکم عزیز طالبات. آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کا جائزہ لیں گے. تو نظم کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم حالی کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کر لیتے ہیں. مولانا حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے تھے اور دسمبر 1914 میں ان کا انتقال بھی یہیں پر ہوا تھا. حالی ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. وہ اعلیٰ پائے کے شاعر، ممتاز نقاد، انشا پرداز اور نامور سوانح نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. پھر حالی کو مرزا غالب کا شاگرد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. ان کا شمار اردو کے ناصر خمسہ میں ہوتا ہے. اردو ادب کی خدمات کے صلے میں انہیں حکومت برطانیہ کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا. ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں، حالی بلا شبہ اردو شاعری کا ایک بڑا نام ہے اور انہوں نے شاعری کی روایت سے ہٹ کر قومی اور ملی شاعری کا آغاز کیا، بلکہ اپنے کلام کو قوم کی اصلاح کے لیے بھی استعمال کیا. حالی کی شاعری کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے. ان کا دل قوم کے درد سے معمور تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں ہمیں اصلاحی پہلو کے ساتھ ساتھ جو دیگر خوبیاں دکھائی دیتی ہیں ان میں درد مندی، سوز و گداز، صداقت، مقصدیت، سادگی اور روانگی وغیرہ. ان کی تصانیف میں دیوان حالی، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، یادگار غالب، حیات ساتھی وغیرہ قابل ذکر ہیں. حالی کی معروف نظم مد و جزر اسلام، جسے مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک اقتباس اسلامی مساوات کے نام سے نصاب میں شامل ہے. مد و جزر لہروں کے اتار چڑھاؤ کو کہتے ہیں اور مد و جزر اسلام سے مراد اسلام کا اتار چڑھاؤ یعنی مسلمانوں کا عروج و زوال کہا جا سکتا ہے. یعنی مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی جسے حالی نے مسدس کی حیثیت میں پیش کیا ہے. اور حالی نے یہ نظم جو ہے یہ سر سید کی فرمائش پر لکھی تھی. سر سید اس مسدس کو اپنے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بھی قرار دیتے تھے. حالی کی اس نظم نے 19ویں صدی کے آخری دور کے مسلمانوں کی زندگی میں تحریک پیدا کی تھی اور انہوں نے اس نظم کے ذریعے مسلمانوں کو ان کا تابناک ماضی دکھا کر ان کے موجودہ زوال کی نہ صرف عکاسی کی ہے بلکہ اس تنزلی کے اسباب سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اس نظم کے ذریعے مسلمان قوم کو خواب غفلت سے نہ صرف بیدار کرنے کا کام لیا ہے بلکہ ان کے اندر چھپے جوہروں کو کھوجنے کی تحریک بھی پیدا کی ہے. آپ کے نصاب میں اس کے 7 بند شامل ہیں جن میں سے 3 کا جائزہ ہم آج لیں گے. بقیہ 4 بند انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں مکمل کریں گے. حالی کی نظم کا پہلا بند دیکھتے ہیں جس میں حالی کہتے ہیں، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسک ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا راہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ. اس بند میں
امیر طبقے کے اوپر طنز کی ہے، یعنی ان کے اندر ان کی بے حسی، ان کی غفلت، ان کی خود فراموشی اور خود غرضی کے حوالے سے بات کی ہے. یعنی وہ عمرہ کی جو بے حسی ہے، خود غرضی ہے، خود فراموشی، غرور، احساس برتری کو حالی قوم کے زوال اور تباہی کا جو ہے موجب قرار دے رہے ہیں. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ دولت کا استعمال جو ہے وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ جب امیر میں اخلاقی اور روحانی بگاڑ پیدا ہو جائے اور وہ اپنے وسائل اور اختیارات رکھنے کے باوجود بھی اپنے سے نچلے طبقے کی کا درد نہ رکھے، ان کے بارے میں سوچے نہ، ان کا احساس نہ کرے، تو معاشرے میں جو ہے خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہاں بھی حالی اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے اوپر تباہی یا زوال آنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مس کا دفتر الٹنا کا مطلب ہوتا ہے زوال کا آنا، تباہی اور بربادی کا آنا. تو مسخ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ بگاڑ، خرابی پیدا ہونا. تونگر سے مراد امیر. تو سب سے پہلے خرابی یا بگاڑ کس طبقے میں پیدا ہوتا ہے؟ عمرہ میں. اور وہ بگاڑ کس صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں؟ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، کہ ان میں کوئی خوبی، کوئی جوہر باقی نہیں رہتا، نہ وہ عقل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی دین سے. یہاں تک کہ وہ اس حد تک غفلت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں نہ دنیا میں اپنی ذلت اور عزت کی کوئی پرواہ رہتی ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد دوزخ یا جنت کی کوئی فکر ہوتی ہے. یعنی بے حسی اور غفلت اور مدہوشی جو ہے وہ اس حد تک ان پر غالب آ چکی ہوتی ہے کہ نہ وہ دین کے رہتے ہیں اور نہ دنیا کے. دوسرا یعنی اس میں آپ یہ شعر بھی حوالے کے طور پہ دے سکتے ہیں. عقبہ کی باز پرس کا جاتا رہا خیال، دنیا کی لذتوں میں طبیعت بہل گئی. میں آپ کو یہ اشعار جو ہے نا یہ واٹس ایپ کے گروپ میں بھی جو ہے ان کے جو ہے وہ آپ کو میں شیئر کر دوں گی. اس کے بعد ہم دوسرے بند پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوک کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، صدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا. اب مزید جو خرابیاں ان کے اندر جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سامنے آتی ہیں کہ نہ تو کسی مظلوم کی آہوزاری یعنی رونا دھونا ان کے دلوں کو پگھلاتا ہے یا خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا کر پاتا ہے، اور نہ ہی کسی مخلوق کے حال پر ان کو رحم آتا ہے. یعنی کوئی مفلس ہے، کوئی غریب ہے، محتاج ہے، نادار ہے، تو اس کی مفلوق الحالی پر بھی انہیں کوئی ترس نہیں آتا، ان کے دل میں اس کے لیے نرمی یا احساس پیدا نہیں ہو پاتا. ہوا و ہوس کا مطلب ہوتا ہے لالچ. خودی سے گزرنا سے مراد کہ حد سے تجاوز کر جانا، یعنی کہ لالچ ان کی اس حد تک بڑی ہوتی ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. اور ان کی زندگیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تعیش میں جینا نمائش میں مرنا. تعیش کہتے ہیں عیش و عشرت، کہ ساری زندگی عیش و عشرت میں گزار دینا، اور دکھاوا، نمائش یعنی دکھاوا یعنی خود نمائی یا اپنی دولت کی نمائش کرنا، اپنے لباس کی، اپنے دیگر جو ان کے پاس نعمتیں موجود ہیں ان کا دکھاوا کرنا. اور کیا حالت ہوتی ہے کہ وہ اس غفلت میں ساری زندگی بے ہوش رہتے ہیں یہاں تک کہ دم نزا آ جاتا ہے اور ان کی خود فراموشی اور غفلت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. عموماً ہوتا کیا ہے
جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں ان میں دولت کا جو استعمال ہے وہ ملک و ملت کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کیا جاتا ہے. بالخصوص ہمارے مذہب اسلام میں تو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا مقصد ہی لاچار اور مخلوق الحال لوگوں کی مدد کرنا ہے اور انہیں باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے. اسی لیے دولت کے بیجا انبار لگانے اور تعیش اور خود جو ہے ستائی کی یا خود نمائی کی ممانعت کی گئی ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ میں بگاڑ جو ہے وہ اس صورت میں بھی سامنے آتا ہے کہ وہ تا دم آخر یعنی مرتے دم تک جو ہے وہ عش و عشرت اور خود نمائی کے خمار سے جو ہے وہ اس حد تک خواب غفلت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور خود کو اعلیٰ و برتر اور دوسروں کو ادنا و کمتر گردانتے ہیں. اس میں یہ بھی جو ہے اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، تیسرا بند. پریشان تیسرا بند ہم دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہے، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گلفشاں ہے. بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نو بشر سے جدا ہے. اب یہاں پہ ان کی خود غرضی اور بے حسی اور نفسا نفسی کی انتہا دکھائی دے رہی ہے، اور اسی اخلاقی پستی اور بگاڑ کی طرف جو ہے حالی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسودہ و خوشحال طبقہ جو ہے وہ اس حد تک بے حسی اور خود غرضی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے کہ اسے غربا اور ناداروں کی تکلیف دکھائی ہی نہیں دیتی ہے. یعنی ساری دنیا میں اگر قحط بھی آ جائے، کال پڑ جائے، لوگ فاقوں مرنے لگ جائیں تو انہیں اس کی ذرہ بھر پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے. اچھا، سما جو ہے اس سے مراد ساز و سامان ہے. شاعر نے جو ہے بعض اوقات شاعری میں شعری ضرورت کے تحت کسی لفظ کو کامیہ زیادہ کرنا بھی پڑ جاتا ہے وزن کی وجہ سے، تو اس لیے سما سے مراد سامان ہے کہ دنیا میں اگر کال پڑ گیا ہے، لوگ فاقوں مر رہے ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، تو یہ بے فکر ہیں. کیوں؟ کہ ان کے گھر میں ساز و سامان کی فراوانی ہے. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، یعنی امت کے باغ پر اگر برا وقت چل رہا ہے، مصیبت کی گھڑی آئی ہوئی ہے، وہ تکلیف میں ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گلفشاں ہے. گلفشانی کا مطلب ہوتا ہے پھول بکھیرنا. یہاں شاعری میں جو ہے ظاہر ہے کہ اشاروں کنایوں کے ذریعے ہی بات کی جاتی ہے. شعراء کبھی بھی اس میں شاعری میں براہ راست بات نہیں کرتے اور نہ ہی کی جاتی ہے. یہی شاعری کی خصوصیت ہے کہ بڑے سے بڑے موضوع کو بھی، بڑی سی بڑی بات کو بھی شاعر اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ چند لفظوں میں اس کو ادا کر سکتا ہے. تو یہاں گلفشانی سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی، کثرت، یعنی ہر چیز کی اشیاء ان کے پاس وافر مقدار کے ساتھ موجود ہونا. تو لوگ اگر مر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، فاقوں سے ہیں، انہیں اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تمام نعمتیں جو ہیں وہ بکثرت موجود ہیں. اور صرف بے حسی کا اتنا ہی عالم نہیں کہ وہ یہاں تک یہ تک سمجھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کا ان پر کوئی حق بنتا ہی نہیں.
جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں مالو اسباب دیا ہے، یہ جو بھی نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ ان کا خود کا کوئی کمال ہے یا وہ اس کے حقدار ہیں؟ دنیا اگر مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ان کا جو کچھ بھی ہے وہ صرف انہی کے لیے ہے، انہی کا اس پہ حق ہے، باقی دنیا کا ان پر کوئی حق نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کا فرض کسی کے لیے بنتا ہے۔ بلکہ وہ تو ادنا طبقے کو یعنی غربا کو ایک اور ہی طرح کی جو ہے قسم سمجھتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا برتر، اعلیٰ و افضل سمجھتے ہیں کہ غریب اور نادار طبقہ جو ہے وہ ان کی نظر میں کوئی پرلے درجے کی ہی مخلوق ہے، کوئی اور ہی قسم کی جو ہے وہ انسانوں کی کوئی قسم ہے، یعنی وہ ان کو انسان کا درجہ دینا بھی جو ہے گوارا نہیں کرتے، وہ ان کے نزدیک انتہائی کمتر یا حقیر قسم کی کوئی علیحدہ ہی مخلوق ہے، وہ ان کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ تو باقی انشاءاللہ ہم بقیہ کے جو 4 بند ہیں وہ کل کے لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے، تو آج تک کے لیے اس کو اچھے سے آپ لوگ تیار کر لیجئے۔